بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. مائی نیم از قاسم علی شاہ. بائی ایجوکیشن آئی ایم اے ٹیچر اینڈ ٹرینر. میرا جو اپنا اسٹڈی پیریڈ ہے جی وہ تو یو ای ٹی میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گزرا ایز اے کیمیکل انجینئر. بٹ آفٹر کیمیکل انجینئرنگ آئی جوائن سول سروسز, اور وہ تھوڑا عرصہ اس کی جوائننگ کے بعد جو ہے وہ میں نے ریزائن کر کے ایز اے ٹیچر ایز اے لیکچرار یونیورسٹی پنجاب میں اپنا سارا ٹائم جو ہے وہ گزارا جی. اس کے ساتھ جی میں ٹریننگ سے اٹیچ ہوں. پچھلے 6 سال سے میں گورنمنٹ کے 3 ادارے ہیں جہاں پہ ٹریننگ کی میری مصروفیات رہی ہیں جی. میں نیپا میں ایز اے ٹرینر کام کرتا رہا ہوں جی. میں ایم پی ڈی ڈی میں ایز اے ٹرینر کام کرتا رہا ہوں جی. تیسرا میرا ٹینیور جو ہے وہ ڈی ایس ٹی کے ساتھ ہے جو پچھلے 2.5 سال سے چل رہا ہے, اور اس 2.5 سال میں تقریباً کو 5800 ہیڈ ماسٹر صاحبان جو ان سے ہیں اور اے ای اوز اور ڈپٹی ڈی اوز کو میں ٹرین کر چکا ہوں جی. میری اپنی ساری اسٹڈیز جی سائنسز کی رہی ہے, لیکن جن ٹاپکس کو میں ٹریننگ میں پڑھا رہا ہوں وہ سارے اینتھروپولوجی کے ٹاپکس ہیں. ایک یہ سوال ہے کہ اینتھروپولوجی کے کیوں ہیں, اس کا جواب میں ضرور دیتا ہوں. لیکن انسان کے رجحان جو ان سے ہیں وہ زندگی میں بدلتے ہیں ٹیچرز کی وجہ سے. تو میں اپنی زندگی کا وہ ایک بڑا جو شفٹ ہے, میں اگر وہ نہ بتاؤں کہ وہ کیسے شفٹ ہوا اور کن ٹیچرز کی وجہ سے شفٹ ہوا تو وہ بات ادھوری رہ جائے گی. میں ہمیشہ سوچتا ہوں, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر میری زندگی میں واصف علی واصف ٹیچر نہ ہوتے تو میں شاید آج یہاں نہ ہوتا. میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اگر اشفاق صاحب نہ ملتے تو میں یہاں نہ ہوتا. میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر پروفیسر احمد رفیق اختر نہ ملتے تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتا. تو وہ لوگ جنہوں نے رجحان میرا بدلا اور اصل چیز جو اصل پوٹینشیل ڈسکور کرنے میں میری ہیلپ کی وہ یہ نام تھے. یہ سارے پیریڈ میں جی میں ایکسپریس کے لیے لکھتا رہا ہوں, میں جنگ کے لیے لکھتا رہا ہوں. میری 2 کتابیں ہیں, ایک سیلف ہیلپ کی ہے, ایک پیرنٹنگ کی ہے جی. ہر منڈے کو میرا آرٹیکل جو ان سے ایکسپریس میں آتا ہے کلرڈ پیج پہ. یہ ساری مصروفیات کے ساتھ جیسے آپ ایک اسکول کے ہیڈ ہیں, میں بھی ایک ادارے کا ہیڈ ہوں جس میں کو 1200-1300 بچے پڑھ رہے ہیں. گلشن راوی میں لاہور میں واقع ہے قاسم علی شاہ اکیڈمی اینڈ اسکول کے نام سے. 60-70 ٹیچر ادھر جو ان سے وہ جاب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کارٹو سسٹم چل رہا ہے. یہ سارے ایکسپوجر کے ساتھ جو ڈی ایس ڈی ہے, ادھر میرا آنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ مختلف شہروں سے آئے, مختلف اسکولوں سے آئے, تو آپ تک جب بات منتقل ہوتی ہے تو در حقیقت ان تمام لوگوں تک منتقل ہو جاتی ہے جو آپ جن کو پڑھا رہے ہیں, جو آپ سے واسطہ رکھتے ہیں. تو انڈائریکٹلی آپ کی ٹیچنگ آپ تک منتقل ہونا آپ کی ٹرانسفارمیشن سسٹم کی ٹرانسفارمیشن ہے. اب ٹاپک جو ہمارے پاس ہے جی وہ بہیویئر مینجمنٹ ہے. بہیویئر مینجمنٹ اینتھروپولوجی کا ٹاپک ہے جی. اینتھروپولوجی یہ دنیا کا وہ علم جو انسان کے بہیویئر کے بارے میں بات کرتا ہے, جو بتاتا ہے کہ انسان کے بہیویئر چینج کیسے ہوتے ہیں, بہیویئر جنریٹ کہاں سے ہوتے ہیں, انسان سوچتا کیوں ہے, کیسے ہے, انسان کی جو زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ آج دیکھ رہے ہیں یہ کس شکل سے ڈیولپ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے. بہیویئر مینجمنٹ کی جو ساری ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بہیویئر چینج یا بہیویئر مینجمنٹ اس کے کوئی 3-4 تھیسس ہیں. ان تھیسس کو سامنے رکھا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ ان تھیسس کی بیس پہ بہیویئر مینج کرنا سیکھا جا سکتا ہے. وہ سارے تھیسس آج ہم ڈسکس کریں گے. پہلا تھیسس جس چیز پہ سٹینڈ کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ اس سے بہیویئر مینج ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہیویئر مینج کرنا اس کے لیے آسان ہے جس کے پاس پیشن ہے. کس چیز کا پیشن؟ چینج کرنے کا پیشن. تو ٹیچرز ان کا دوسرا نام جو دیا جاتا ہے وہ ہے چینج ایجنٹ کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے تھرو چینج آتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے تھرو تبدیلی آتی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سسٹم میں رینیو ہونے کا کنسپٹ آتا ہے. تو اگر چینج کرنے والا چینج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو چینج نہیں آ سکتی. امریکہ میں جی ایک اسکول ہے, اس کو شکاگو لا اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ دنیا کا معروف اسکول ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا کے بہترین اسکولوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے جی شکاگو لا اسکول. اس اسکول کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ 96 میں یہاں ایک اسکول ٹیچر کلاس پڑھا رہا تھا, اور کلاس پڑھاتے ہوئے کسی بچے نے اس سے پوچھ لیا کہ ٹیچر آپ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. ہمارا سوال یہ کہ آپ کا بھی کوئی مقصد ہے, آپ جو یہاں پڑھا رہے ہیں آپ نے کچھ بننا ہے کل کو, اس کے علاوہ بھی کوئی ٹارگٹ ہے آپ کا؟ ٹیچر نے بڑے آرام سے جواب دیا کہ ٹائم ول کم when I will become the president of America.
وہ اسکول ٹیچر آج کل باراک حسین اوباما کے نام سے جانا جاتا ہے، 2 بار پریزیڈنٹ الیکٹ ہو چکا ہے. اب یاد رکھیے گا تعلیمی ادارہ یا اپنے استاد کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے اس کا قد، یا شاگرد کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے. سسٹم کے منہ پہ تماچا ہمیشہ وہ ایک بچہ آ کے مار دیتا ہے جو تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے اور پرائیویٹ پڑھ کے پرائیویٹ داخلہ بیچ کے ٹاپ کر کے دکھا دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے 150 سال کا ریکارڈ توڑ دیا. آپ بتائیں کون سا اسکول ہے، کون سی ادارہ ہے، کون سی یونیورسٹی ہے، کون سا کالج ہے، کون سا لمز ہے؟ تندور پہ روٹیاں لگانے والا اگر ٹاپ کرتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے اگر آپ کا جذبہ سچ ہے، اگر آپ کے پاس پیشن ہے تو یہ کام آپ کر کے دکھا دیتے ہیں. دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری بتاتی ہے کہ چینج ایجنٹس، ٹیچرز، یہ اتنے افیکٹو لوگ ہیں کہ پورے سسٹم کو چینج کر کے رکھ سکتے ہیں. ایک نیگیٹو سی مثال آپ کو بڑی کامن دیتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے علیحدہ ہونے کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں بہت بڑا رول ٹیچرز کا ہے. انہوں نے 21-22 سال تحریک چلائی رکھی، بچوں کے برین واش کر دیے، ان کے مائنڈ سیٹ میں ڈیولپ کر دیا کہ نہیں ہم نے اس حصے کو علیحدہ کرنا ہے، یہ پاکستان سے علیحدہ کرنا ہے، اور بنگلہ دیش بن گیا. سو اب شکاگو لا اسکول جو دنیا کے بہترین اسکولوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے، ایسے امریکہ میں اور بھی اسکول ہیں جن کا معیار یہ ہے کہ وہاں سے نکلنے والا ٹیچر ناٹ اسٹوڈنٹ کل کو پریزیڈنٹ آف امریکہ بنتا ہے. ان اسکولوں پہ ریسرچ کی گئی، یہ ریسرچ کو 20 سال جاری رہی، 1972 میں سٹارٹ ہوئی، 1992 میں ختم ہوئی. اور یاد رکھیے گا یہ ریسرچ ہمارے کو یونیورسٹی پنجاب کا تھیسس نہیں تھا جو کاپی پیسٹنگ سے بن جاتا ہے. یہ 20 سال باقاعدہ طور پہ ریسرچ کی گئی کہ کوئی اسکول میکسیمم آؤٹ پٹ دینے والا کیسے ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں کوئی اسکول بہتر آؤٹ پٹ دینے والا کیسے ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جی کیا چینج؟ ایک سوال کو بدل لیتے ہیں. آپ اسکول کے ہیڈ ہیں، آپ سے سوال میرا یہ آپ کا اسکول میکسیمم آؤٹ پٹ دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں کہاں تبدیلی کیا کیا کریں گے کہ بہتر ہو جائے گا؟ ایک پوائنٹ پہ سر آئیں پہلے. سر آپ نے بولا جی ٹیچرز کو کیا کیا جیسے اگر ٹیچرز میں جذبہ آتا ہے پڑھانے کا تو اسکول کا آؤٹ پٹ بہتر ہوتا ہے. سر That's what. Teachers and also students. You define positive changes. Sir, I define something. نہیں میں نے تو انہیں سے پوچھنا، وہ کیوں کریں گے آپ بتائیں. Positive changing mean moral development, social development and other. نہیں سر یہ صرف ایک ڈیولپمنٹ نہیں لے، مورل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے سر؟ مورل ڈیولپمنٹ میں مورل ویلیوز کو اسٹیبل کریں گے اور اس میں یہ ہوگا کہ میں مورل ڈیولپمنٹ میں اپنے ویلیوز بتائیے. سر ایک ویلیو ہوتی ہے اسے ہونیسٹی کہتے ہیں، یہ کیسے کسی میں ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ بچوں کے سامنے خود اپنے پرفارمنس کو سامنے رکھیں گے کہ جب ٹیچر ہو تو ان کے سامنے ہونیسٹی کا مظاہرہ کرے گا. یہ سر ٹیچر کیسے ہونیسٹ ہو سکتا ہے؟ کیوں ڈیوٹیفل ہوگا؟ میں ایک چھوٹی سی میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہمارے پورے نظام میں ایک بہت بڑا ڈالم ہے. ہم لوگ شروع سے پہلی کلاس سے آخری کلاس تک سچ کی برکات، ایمانداری کی برکات، وقت کی پابندی، محنت میں برکت، مضمون میں 10 میں سے 10 نمبر لیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہمیں پیدا نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم شاید سچ کی برکات کو یاد کرنے کا نام سچ سمجھ لیتے ہیں، ہم محنت کی برکات کو یاد کرنے کا نام محنت سمجھ لیتے ہیں، ہم وقت کی پابندی کے مضمون کو یاد کر کے سمجھیں وقت کی پابندی ہو گئی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ کوئی مورل ویلیو کو جب ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، یہ پوری کی پوری ایک سائنسز ہے جس پہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، کہ کوئی مورل چیز کسی کے اندر ڈیولپ کرنی کیسے ہے. ٹھیک ہے جی. 2 چیزیں پتہ لگی سر. ٹیچرز اپنی پرفارمنس بہتر کریں. آپ نے کہا جی مورل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. جی بچوں کے بیہیویئر میں چینج لانا کیسے؟ ظاہر ہے اسکار کے تھرو ہی آئے گی. اگر یہ اتنا آسان کام ہو تو یہاں پر 30 لوگ بیٹھے ہیں، سب کے اسکولز کے بچوں کے مورلز میں تبدیلی آ جائے. محنت مانگتا ہے. کیسے محنت مانگتا ہے؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ڈیولپ کریں اپنے ملک اور قوم کے لیے، ان کو اچھا شہری بنائیں. آپ کے خیال میں آپ مجھے سوال کا جواب دیجیے گا. اگر ایک ٹیچر پیٹریاٹ نہیں ہے، اس کا اسٹوڈنٹ پیٹریاٹ ہو سکتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر ٹیچر کی ترجیح میں پاکستان نہیں ہے اور معذرت کے ساتھ نہیں ہے، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. نظریہ پاکستان ہم نے کبھی سمجھا نہیں ہے.
اگر نظریہ پاکستان واقعی سمجھا ہوتا تو خدا کی قسم وہ جو اتنی جانیں اور اتنا خون ہم نے دیا تھا نا، ہم اس کی قدر کرتے. میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ 35 روپے کی آئس کریم اگر اٹھائی ہو نا کسی شخص نے، بچے نے نہیں، اسے نیچے نہیں گرنے دیتا، کیونکہ اس کے جیب کے 35 روپے لگے ہوتے ہیں. جس نے اپنی بیٹی کا خون، بیٹے کا خون، اپنے باپ کا خون، ماں کا خون، بہن کو کنویں میں چھلانگ لگاتے دیکھا ہو نا، خدا کی قسم وہ پاکستان کی قدر کرے گا. جس نے دیکھا ہو کہ میرا باپ پاگل ہو گیا تھا جب میری بہن گم ہو گئی تھی، وہ کبھی بھی غلطی نہیں کرے گا کہ پاکستان پہ تھوکے، وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ کے ٹیچر کے تکیے کے نیچے پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے، اس کی ترجیح میں پاکستان نہیں ہے. اگر اس کی ترجیح میں پاکستان ہو تو میں گارنٹی دیتا ہوں جب ترجیحات میں دیس آتے، ترجیحات میں دھرتی ماں آتی ہے تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ ملکوں نے ترقی تب کی ہے جب ٹیچروں کی ترجیح میں ملک آ گئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حدیث مبارک آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو صحابیوں کا جواب ادبن ہوتا تھا کہ والدین نثار ہمارے، اللہ اور رسول سے بہتر کون جانتا ہے، اور میرا رسول کہتا ہے اس کائنات کا سب سے بڑا سخی میرا اللہ خود ہے. دوسرا بڑا سخی محمد رسول اللہ، تیسرا بڑا سخی وہ جس نے علم کو سیکھا اور سکھایا. تو حاضرین محترم، علم کو سیکھ کے سکھانے والے کے پاس یہ فن ہوتا ہے، وہ سسٹمز کو چینج کر دیتا ہے، وہ مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیتا ہے، وہ لوگوں کی دین اور دنیا دونوں کو، تقدیروں کو بدلنے والے کا نام جونس ہے، تقدیر کو بدلنے والے کا نام ٹیچر ہے. تو سسٹم میں ٹیچر میکسیمم آؤٹ پٹ دینے والا اسکول کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ادھر ہی. 3 چیزیں ہو گئی ہیں، تینوں غلط نہیں ہیں، گزارش کر دوں، صرف میں لیبوریٹ کر رہا ہوں. میں پھر آپ کو 20 سال کی ریسرچ کا نتیجہ بتاؤں گا اینڈ پہ وہ کیا نکلا. کوئی اسکول میکسیمم آؤٹ پٹ دینے والا کیسے ہو سکتا؟ اچھا، ایسے بے شمار اسکولز ہیں جہاں پہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، آؤٹ پٹ پہ بھی کوئی نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے ان اسکولز کو دیکھا جہاں سب سے بہتر ریسورسز کے ساتھ بھی بعض اوقات آؤٹ پٹ نہیں تھی، اور تاریخ میں انہوں نے اٹھا کے وہ اسکول دیکھا جس اسکول کے چھت پہ جو چھت بنائی گئی ہے کھجور کی چٹائی سے، اور آؤٹ پٹ یہ ہے کہ بیٹھنے والا عربی بدو ہے، اٹھنے والا صحابی ہے، کیونکہ استاد کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حاضرین محترم، یہ 20 سال کی ریسرچ اس نتیجے پہ پہنچی کہ اگر کسی اسکول کو امامت اچھی مل گئی ہے اس کی آؤٹ پٹ بہتر ہو جاتی ہے. دیٹس وائی ٹیچر ٹریننگ یہاں پر آئی ہے. اگر اسکول کے پاس جو لیڈ کرنے والا لیڈر ہے اس کے پاس لیڈرشپ ہے، امام کے پاس اگر امامت کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے گا اسکول بہتر آؤٹ پٹ نہیں دے گا، بہترین ریسورسز کے ساتھ بھی آؤٹ پٹ نہیں دے گا، اچھے شاگردوں کے ساتھ بھی آؤٹ پٹ نہیں دے گا. سب سے ضروری چیز انہوں نے کہا کہ امام کے پاس امامت ہو، کیونکہ ایسا دیکھا گیا. میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں اور یہ کامن مثال ہے کہ اسکول میں 4 ٹیچر بہترین ہیں لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب کام لینا جانتے نہیں ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ 4 ٹیچر بھی کام کو بہتر نہیں کر رہے. اب لیڈرشپ جون سی ہے یا امامت، اس کی 5 کوالٹیز کون سی ہیں؟ بڑی ریسرچ کے بعد پتا لگا 5 کوالٹیز یہ ہیں. نمبر 1، اب یہ یاد رکھیے گا، اس بات کو لکھنے سے پہلے ایک واصف علی واصف صاحب کا جملہ سن لیجئے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں جب بھی کسی میں صلاحیت کی کمی ہوتی ہے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. جس کو کام کرنا نہیں آتا، جس کو امامت آتی نہیں ہے، اس کا بیہیویئر مینج نہیں ہو سکے گا. ایک جرنل سروے ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بیہیویئر کو مینج نہیں کر پاتے، زیادہ غصیلے ہوتے ہیں، زیادہ چڑچڑے ہوتے ہیں، یا زیادہ جو ان سے وہ بلنٹ سٹائل سے چلتے ہیں، ان کے پیچھے وجہ دیکھی گئی تو انہیں کام کرنا نہیں آتا تھا. اب چھوٹی سی مثال لیجیے، اگر ٹیچر کو واقعی پڑھانا آتا ہے اسے شاگرد پہ غصہ کم آئے گا. اگر پڑھانا آتا نہیں ہے پھر غصہ جلدی آئے گا. تو صلاحیت کی موجودگی، کون سی صلاحیت کی موجودگی؟ لیڈرشپ. لیڈرشپ ایک صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کے 5 حصے ہیں. پہلا لکھ لیجئے گا، لیڈرشپ ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ میں ٹیم بلڈنگ نہ ہو. آپ کو ٹیم بلڈ ہی نہ کرنی آتی. ہیڈ ماسٹر صاحب اگر ٹیم بلڈ نہیں کرتے، اب یہ کام ہم امید کر رہے تھے ٹیچر خود ہی کر لیں. وہ کیا کسی درویش کا جملہ ہے کہ ہم کچھ کام اللہ پہ ڈالتے ہیں، یا اللہ تو کری، اور یہ اللہ نے ہم پہ ڈالے ہوتے ہیں کہ تم نے کرنے. کمال ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کام جو ہیڈ ماسٹر صاحب نے کرنا ہے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب نے کرنا ہے، اور وہ پہلا کام کیا ہے؟ ٹیم بلڈنگ.
اگر ٹیم بلڈ کرنی نہیں آتی، ٹیم بلڈنگ کی ڈیفینیشن بھی سن لیجئے گا، آسان سی. آپ نے رائٹ پرسن کو رائٹ پلیس پہ رکھنا ہے. رائٹ پرسن کو رائٹ پلیس پہ رکھنے کا نام ہے ٹیم بلڈنگ. ان پورے ٹیم کو ایک مقصد پہ اکٹھے کرنے کا نام ہے ٹیم بلڈنگ. اگر ایک چادر کو بھی 4 کونے 4 سمتوں میں کھینچے جائیں تو پھٹ جائے گی، لیکن اگر اسی کی سمت بنا دی جائے، اسی کو ڈائریکشن دے دی جائے تو ایسا نہیں ہوتا. سو نتیجہ یہ کہ ٹیم بلڈنگ جو سی ہے یہ بذات خود ایک صلاحیت ہے اور یہ ہونی چاہیے. نمبر 2 اخلاق. حاضرین محترم لیڈرشپ بغیر اخلاق کے نہیں ہو سکتی. اگر آپ کوڑے ہیں، پنجابی میں ورڈ ہے کوڑا، اگر آپ کوڑے ہیں ٹیم نہیں بنے گی، لیڈرشپ نہیں ہو سکے گی. لیڈر کے پاس اخلاق ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، اور اخلاق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈر اپنی زبان، اپنے اخلاق، اپنے شائستہ ہونے سے پوری کی پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا جاتا ہے. اخلاق آپ کا وہ بینک اکاؤنٹ کریٹ کرتا ہے جو نظر تو نہیں آتا، لیکن جب نظر آتا ہے تو شاید آپ دنیا میں نہیں ہوتے. جب نظر آتا ہے، واصف علی واصف صاحب کا جملہ کہ استاد پوری زندگی لگا کے اپنا جنازہ اکٹھا کرتا ہے، نظر نہیں آتا، پوری زندگی میں نظر نہیں آتا کہ اس اخلاق کا نتیجہ کیا نکلا. اور جب نتیجہ نکلتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وقت سارا جو ان سے وہ گزر چکا ہے، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ کو بھلا بندہ تھا، یہ کوئی چنگا بندہ تھا. سو اب 2 چیزیں ہو گئی جی، پہلی ٹیم بلڈنگ، دوسری اخلاق، تیسری رول ماڈل ہونا. حاضرین محترم اگر اب خود مثال نہیں ہے، صحابی آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے خندق کھودتے ہوئے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں نے 2 باندھے ہوئے. اگر آپ خود مثال نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا ٹیم بھی بلڈ نہیں ہوگی، لیڈرشپ بھی نہیں ہوئے گی، اور اخلاق بھی بہتر نہیں ہوئے گا. آپ کا خود مثال بننا یہ بذات خود جون سا ہے وہ ٹیم کو طاقت دے دیتا ہے. ٹیم کی موٹیویشن جہاں سے نکلتی ہے نا وہ رول ماڈل سے نکلتی ہے کہ یار اگر ہیڈ ماسٹر صاحب جو ان سے یہ کام کر رہے ہیں تو پھر جو ان سا وہ مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ کلاس میں چیز نیچے نہیں پھینکنی. اگر مجھے بتائیے گا ٹیچر خود ہی پھینک رہا ہے یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے میں گئے ہیں اور انہوں نے منہ صاف کر کے ٹیشو 2 نیچے پھینکے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، تو یقینی بات ہے کہ مثال کیا بنے گی. رول ماڈل کا مطلب ہے ہر شعبے میں مثال. اگر بچہ ڈھونڈنے جائے تو وہ کہ یار سب سے نفیس شخص ہمارا ہیڈ ماسٹر ہے، سب سے ڈیووشن والا شخص ہمارا ہیڈ ماسٹر ہے، سب سے زیادہ ٹائم پہ آنے والا، وقت کے بعد بیٹھنے والا شخص ہمارا ہیڈ ماسٹر ہے. سو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ اگر ٹیم کا لیڈر خود مثال ہے تو ہوگا کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آٹومیٹکلی ٹیم جو سی اس میں انرجی آ جائے گی. چوتھی چیز لیڈر کے پاس جذبہ ہونا چاہیے، پیشن. اور پیشن کو لکھنے کے ساتھ ایک جملہ نیچے لکھ لیجئے گا. استاد کا نام ہے علی بن عثمان الحجویر، آپ داتا علی حجویری کے نام سے جانتے ہیں، اور کتاب کا نام ہے کشف المحجوب. جملہ لکھیے گا، استاد کہتے ہیں برتن میں سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا. تو حاضرین محترم اگر ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنی ٹیم کو کہاں سے دیں گے؟ اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو ممکن ہے کہ ہم جو ان سے وہ کسی لوہے کی دکان پہ جا کے کپڑا مانگے، اور ممکن ہے کہ کپڑے کی دکان سے لوہا مانگے. ہم امرود کا پودا اپنے صحن میں لگا لیں اور اس کے بعد گڑ گڑا کے دعا کریں کہ یا اللہ اس پہ آم لگ جائیں، نہیں لگیں گے کیونکہ ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے. حضرت محترم پیشن اگر آپ کے پاس نہیں ہے لیڈرشپ نہیں ہو سکتی. لیڈرشپ میں پیشن بہت میٹر کرتا ہے. اور نمبر لاسٹ تھنگ سیکریفائز، قربانی. جو بندہ کھلے دل کا نہیں ہے لیڈر نہیں ہو سکتا. جو بندہ قربانی نہیں دے سکتا لیڈر نہیں ہو سکتا. جو بندہ اپنے آپ کو کاٹ کے، اپنے وقت کو کاٹ کے، اپنے خالص، کیا وجہ ہے یہ؟ آپ ایک چھوٹی سی ریسرچ یا سروے دیکھیے دنیا میں عمومی طور پہ وہ لوگ جو بہت زیادہ کام کر کے دکھا دیتے ہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری، ان کی پرسنل لائف کو بہت بہتر نہیں ہوتی. ویسے تو ہونی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وہ کام اتنا بڑا مشن ہوتا ہے کہ ایک حصہ تھوڑا سا کمزور رہ جاتا ہے. اس میں انرجی اتنی لگی ہوتی ہے. انہیں پتا ہوتا ہے یہ یہاں تو یہ چند بچے ہیں جو میرے بچے ہیں اور یہاں پوری قوم کے بچے ہیں. وہ اپنے بچوں کی تھوڑی سی قربانی دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ان کی نااہلیت خیر ہے، میں کیا کروں، ادھر پوری قوم کے بچے نظر آ رہے ہیں تو میں کیوں تھوڑا سا سیکریفائز کر کے، کیوں نہ سیکریفائز کر کے ادھر فوکس کر دوں. سو یہ 5 چیزیں، نمبر 1 ٹیم بلڈنگ، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 رول ماڈل ہونا، نمبر 4
पैशन, नंबर 5 कुर्बानी देना, सैक्रिफाइस करना। ये 5 चीजों के कॉम्बिनेशन का नाम है लीडरशिप। अब जरा जुमला रिपीट कर रहा हूं ताकि असल जो हमारे टॉपिक था उससे ये कनेक्ट हो पाए। ये थीसिस एक एंड हो गया, पूरा थीसिस एंड हो गया। वो कहते हैं इस पे रिसर्च करने वाले बिहेवियर मैनेजमेंट पे कि टीचर का या हेडमास्टर साहब का बिहेवियर खुद ब खुद बेहतर हो जाता है अगर उनमें लीडरशिप है। अब मुझे बताइए लीडरशिप की 5 क्वालिटीज को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 को सामने रख के सोचिए कि अगर ये 5 खूबियां किसी में है तो उसका बिहेवियर गलत हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो कुर्बानी दे देगा, वो टीम बना के साथ चलेगा, वो देखेगा कि यार ये केमिस्ट्री का टीचर तो बहुत अच्छा है लेकिन साथ एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी कर लेता है। वो देखेगा कि ये टीचर जोन्स है यार, ये डिसिप्लिन कमेटी का इंचार्ज है, ये टीचर जोन्स है यार, ये सिक्रेसी, ये बड़ा ही पर्सनल रखने वाला बंदा है, ये एग्जामिनेशन सिस्टम को स्कूल के देखेगा। तो वो जब सलाहियतें देख के टीम बना के काम करेगा तो होगा क्या, फिर वो जना की तरह जब कहेगा कि मेरी जेब में चंद खोटे सिक्के भी हैं, फिर भी पाकिस्तान बन जाएगा। जिसको खोटे सिक्के चलाने आते हैं वो खरा होता है। जुमला याद रखिएगा, ये बात छोटी नहीं बहुत बड़ी है, पूरी फिलॉसफी है इस बात में। जिसको खोटा सिक्का चलाना आता है लीडर वो है, और धोखे से नहीं, उसको पता है इस खोटे सिक्के को चलाना कब और कहां है। और जैसे आप टीचर भी रहे हैं सर, आज हेडमास्टर बने, कभी टीचर थे, तो प्रॉक्टर हम उसको बनाते थे या जो बहुत लाइक है या बहुत शरारती है, क्योंकि वो खोटा सिक्का जो बहुत शरारती है वो बड़ा अच्छा प्रॉक्टर बनता था। उसके हाथ में जब ये डिसिप्लिन आता था तो बड़ा बेहतर, उसको सारे ट्रिक पता होते थे कि आवाज कहां से कैसे निकाली जाए तो टीचर को पता नहीं लगता, तो उनको वो फौरन पकड़े, सर ये बच्चे शरारत करने वाले। सो खोटा सिक्का चलाने वाला एक अच्छा लीडर होता है। आज मौसम